سفر کا مہینہ سفر کا مہینہ قمری کیلنڈر کا یعنی چاند کا دوسرا مہینہ ہے، جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہے، اور دوسری طرف ان کی خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں۔ مثلا اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری ساری بلائی دوسری طرف چلی جائے، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو، 311 بار یا اس سے زیادہ سورہ مزمل کا پڑھنا، اس مہینے کو مردوں پہ باری سمجھنا اور اس مہینے کے 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا، اس کو تیرے تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی ہمارے دین میں کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے، یہ سب لوگوں کی اپنی ذہن کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ انسان کے اصل نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور ہمارا اس پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ شیطان انسان کو ہر زمانے میں حق سے دور لے جاتا رہا ہے اور اس کو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، خود اپنی ذات کے بارے میں، نفع و نقصان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا رہا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے اہل کتاب کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتیں۔ کسی بھی قسم کے خرافات، توہمات، بدشگونیوں پر یقین رکھنا شرک میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے بھی ان چیزوں کو نکال دیں اور اس کے علاوہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی توہمات کا بھی سدباب کریں، لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں تاکہ لوگ ان شکوک و شبہات اپنے خود ساختہ طریقوں سے نکل آئیں۔ سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی ہے، نہ اس کا حکم دیا، جیسے ذوالحج میں حج، روزہ، صدقہ، تکبیرات وغیرہ، اور اسی طرح محرم میں 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن سفر کے مہینے میں نہ کسی روزے کا حکم ہے اور نہ کسی خاص عبادت کا حکم ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا ہے۔ کہیں بھی یہ حکم نہیں کیا کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہے یا کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے یا کسی پہ یہ ہلکا ہے یا کسی پہ باری، ہرگز نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں۔ جو توہمات اور شکوک اس مہینے سے منسوب کیے گئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو فرمائی تھی کہ دیکھو، سارے لوگ اگر مل کر تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا کہ جب تک اللہ نہ چاہے، اور سب مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ قلم رکھ دیے گئے اور سیاہی خشک ہو گئی، اصل فیصلہ یہی ہے۔ تو اصل نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہی چیز انسان کی توحید کو پختہ کرتی ہے۔ اسی پہ ہمارا علیہ توکلت و الیہ انیب۔